شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بیماری انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ اسے بیماری سے شفا دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ اسے بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات بہت ہی مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ کی رحمت اور برکتیں خاص طور پر نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر و عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے دیتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو جو شخص بیمار ہو وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صورتیں پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ، جس گھر میں جو بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا کئی سالوں سے آپ علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ صورتیں پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کے آپ تھک چکے ہیں، تو رات کو کسی بھی وقت یہ صورت پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، اس کو پانی پلا دیں، تو انشاءاللہ کیا گیا یہ صورتوں کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بھی بیماری ہوگی، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی اور بہنیں جانتی ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ ایسے وہ لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے، اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی عمل ہو، جو بھی وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے شفا وہ پروردگار دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اللہ والے، اگر آج ان کی یہ دو صورتیں پڑھنے والوں سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مجھے رات کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، رات کو سو نہیں پاتا، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو پورے جسم میں درد سا رہتا ہے اور وہ درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر چکا تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص، اگر تم رات کو پانی پیتے ہو تو وہ پانی پینا بند کر دو، کیونکہ ایسا کرنا انتہائی نامناسب ہے اور رات کو پانی پینے سے ایسا درد شروع ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ پاک اسے شفا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، ورنہ اس کا علاج ناممکن ہے۔ ناظرین کرام، پانی جسم کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ جب ہم مناسب مقدار میں پانی نہیں پیتے تو ہمارے جسم میں پانی خشک ہو جاتا ہے اور اکثر رات کے وقت ہمیں پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور لوگ رات کو اٹھ کر پانی پیتے ہیں، لیکن اب جدید میڈیکل سائنس نے بھی رات کو پانی پینے سے منع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بستر پر جانے سے قبل پانی کا استعمال نیند کو متاثر کرتا ہے اور اس عادت کے نتیجے میں بیت الخلاء کے لیے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور جب انسان گرم بستر سے ایک دم بیت الخلاء جاتا ہے تو جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گردوں سے ہے۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رات کو گردے اپنے کام میں بہت آہستہ ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ کچھ افراد صبح اٹھنے
پر ہاتھوں اور چہرے پر سوجن کا شکار کرتے ہیں، اسی لیے رات کو سونے سے پہلے پانی پینا ایسے افراد کے لیے مسئلہ بڑھا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ، اگر آپ سونے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو یہ آپ کی نیند میں مداخلت کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کی طرح نیند بھی ایک اہم چیز ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند زندگی میں ایک اہم تبدیلی لا سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق وہ لوگ جو کم سوتے ہیں، وہ لوگ جو زیادہ نیند لیتے ہیں، ان کے وزن بڑھنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں نیند کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ جسم کی کمی بیماری کر سکتی ہے، تو مناسب وقت تک سونا لمبی زندگی کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلا دن خراب کر سکتی ہے، یعنی کام پر توجہ نہیں رہتی یا کام غلط کرنے لگتے ہیں، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیزیں۔ محترم ناظرین، میری آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ جو صورتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ صورتیں کون سی ہیں۔ آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس طریقے سے آپ نے 2 صورتیں پڑھنی ہیں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے، صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے۔ دیکھیں، جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے کہ اس دوائی کا آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنی ہے۔ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ ڈاکٹر کے طریقے کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ دوائی استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے آپ کا اس سے فائدہ حاصل نہ ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس طریقے سے آپ نے رات کو سورت پڑھنی ہے۔ یقین کریں، کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری لگ گئی ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، یا کوئی قلبی بے چینی ہو، یا کالا پن ہو، جادو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آج کی یہ سورت پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لیں گے۔ اس سورت کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ بیماری بھگانے والی صورتیں فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھیں۔ بیماری کو اپنی آنکھوں سے دور بھاگتا دیکھیں گے۔ بیماری سے شفا کے لیے قرآن مجید میں کئی دعائیں اور اعمال ذکر ہیں، جنہیں پڑھنے سے اللہ کی رحمت اور شفا یابی کی امید رکھی جاتی ہے۔ تو فجر اور عصر کے اوقات میں کچھ مخصوص صورتوں کا پڑھنا خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے یہ 2 صورتیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی شخص جو بیمار ہے تو وہ اس بیماری سے نجات کے لیے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کو فجر اور عصر کے اوقات میں پڑھے۔ دونوں صورتوں کو 5 سے 7 بار، یعنی اگر 5 بار پڑھنا چاہیں تو 5 بار پڑھ لیں، اس طرح 7 بار پڑھنا چاہیں تو 7 بار پڑھنا جو ہے وہ مفید ہے۔ اور اول و آخر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ ہی درود پاک پڑھیں تاکہ ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنی تعداد میں یہ صورتیں پڑھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر اور عصر کے اوقات میں صحیح نیت کے ساتھ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ سے شفا کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنے سے انسان کی روحانیت بھی بڑھتی ہے اور جسمانی صحت میں بھی بہتری آتی ہے۔ البتہ شفا کا دروازہ اللہ کی مشیت اور رضا پر منحصر ہے، اور ہم اس عمل کو اللہ کی رحمت کی امید کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ شفا ہے، اور اس کے پڑھنے سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور یہ جادو کے اثرات کو بھی دور کرتی ہے۔ تو بیماری سے شفا کے لیے فجر اور عصر کے اوقات میں سورۃ فاتحہ کو باقاعدگی سے پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا اثر روحانی طور پر بہت گہرا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات سے شفا کی امید بڑھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اسے بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ تو سورۃ اخلاص کا پڑھنا دل کے سکون کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس کا پڑھنا بیماریوں سے شفا کے لیے روحانی قوت فراہم کرتا ہے۔
मोहतरम नाजरीन, इन दो सूरतों का अमल करने के बाद आपने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है। बंदा जब खुदा को कदर मतलब समझकर पूरे एतमाद और भरोसे के साथ दुआ मांगता है तो चाहे वो किसी भी जुबान में रब को पुकारे तो अल्लाह ताला इसकी पुकार जरूर सुनता है। दुआ का नतीजा चाहे हमारी मर्जी के मुताबिक निकले या नहीं, वो हमारे हक में जरूर निकलता है। दुनिया और आखिरत की कोई ना कोई बेहतरी हमें लाजमन मिलती है और किसी ना किसी बुराई से हम बचा लिए जाती हैं। असल चीज अल्लाह को अपना रब समझकर, महबूद बरहक जानकर, वाहिद कारसाज समझकर और पूरी तड़प के साथ पुकारना है। इसका नतीजा लाजमी निकलता है। ए मेरे रब, मैं सख्त तकलीफ में मुब्तला हूँ, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ए मेरे रब, शैतान ने मुझे सख्त दुख और आज में मुब्तला कर रखा है। ए अल्लाह, तू मुझे जिस्मानी सेहत आफियत अता फरमा। ए अल्लाह, तू मेरी कुव्वत समात में आफियत व सलामती अता फरमा। ए अल्लाह, तू मेरी कुव्वत बिनाई में आफियत व सलामती अता फरमा। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ए अल्लाह पाक, दूर कर दे तकलीफ को। ए लोगों के परवरदिगार, शिफा दे दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरी शिफा के अलावा कोई शिफा नहीं। ऐसी शिफा दे जो बीमारियों का हर असर दूर कर दे। मैं अल्लाह और इसकी कुदरत की पनाह लेती हूँ इस तकलीफ के शर से जो मुझ में हो रही है और जिसमें मैं डर रहा हूँ। ऐ अल्लाह, हमें हमारी समात बिनाई कुव्वतों से ताहयात फ़ायदा पहुँचा। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला का नाम ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह। तो आप इस अमल को लाज़मी करें, इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।